کائنات کے سب سے خوش قسمت ترین انسانوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے والے خوش نصیب صاحبان ایمان، حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے والوں، ان پر وارفتہ ہونے والوں، ان پر تن من دھن نثار کرنے والوں، صاحبان نصیب انسانوں، آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ کی محفل میں القرآن بھی موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے، پارے بھی موجود ہیں، آیات بھی موجود ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک آیت ہے، کچھ خوش نصیب اپنی اپنی جگہ ایک پارا ہے۔ جن کو اپنے پارے کا احساس ہے ان کو قرآن کی پہچان ہے، اور جن کو قرآن کی پہچان ہے ان کو القرآن کی پہچان ہے۔ آج نور کی کرنیں بھی نچھاور کرنی ہیں، اور نور کے اس سفر میں جو لوگ انتہائی معراج پر پہنچ گئے ہیں ان سے بھی آپ کو تعارف کروانا ہے۔ آج کم از کم یہاں پہ اس محفل میں 100 صحابہ موجود ہیں، 100 اولیاء اللہ موجود ہیں، ہر عمر کے لوگ بھی موجود ہیں۔ بھئی صحابی وہی ہوتا ہے نا جس نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے ساتھ وقت گزارا ہو اور اس پر قائم ہو گیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا، اور اگر ہیں تو ان کے صاحب بھی ساتھ تو ہیں۔ اس صاحب کے جو مصاحب ہیں وہی تو صحابی ہیں۔ ان صحابہ کے ذریعے کائنات میں رنگ لگ رہا ہے، لگا ہوا ہے، ان کے صدقے کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، ان کے صدقے شادی بیاہ ہو رہی ہے، ان کے صدقے پانی مل رہا ہے، ان کے صدقے ہوا چل رہی ہے، ان کے صدقے چاند کی چاندنی ہے، ان کے صدقے سورج کی روشنی ہے۔ یہ نہ ہو تو اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے کچھ بھی نہ ہو۔ حتیٰ کہ جو سانس آ رہا ہے یہ بھی ان کے صدقے ہے۔ یہ ہیں وہ صحابہ، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ دنیا کے کتنے بھی بڑے ولی کیوں نہ ہوں، لاکھوں کروڑوں ان کے مرید کیوں نہ ہوں، ان صحابہ کے گھوڑے الفاظ یہ ہیں، اور آج کیونکہ ان کی سواری کے پیچھے جو گرد اٹھتی ہے اس کے برابر بھی وہ پیر وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں۔ کیوں؟ وہ پیر ولی ہیں اللہ کو دیکھے بغیر، یہ ہیں دیکھ کر۔ بھئی آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے، ایک طرف ہو جائیں، اپنے اسی اینگل پہ چلے جائیں۔ ان صحابہ میں سے ایک ایک جو ہے اپنی جگہ نمونہ ہے، اور ایک ایک کا تعارف کرانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہم صرف 2 کا تعارف کروائیں گے۔ عمر کے لحاظ سے تو دونوں نوجوان ہیں، حقیقت کے لحاظ سے دونوں نوجوان ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب ہستی ہے کہ اس کائنات میں وہ بہت ہستی ہیں، نام بھی ان کا عبد الواحد ہے، محمد عبد الواحد۔ ایک ایسے صحابی، ایک ایسے ولی اللہ ہیں کہ اس پوری کائنات میں جن کا خاندان سب سے زیادہ، تقریباً سارے کا سارا خاندان وابستہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وارفتہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے محمد ذات حق سبحانہ و تعالی تک پہنچا ہے۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے گا، اور میں ان کو کہوں گا کچھ ہمیں کہیں۔ آئیں بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 25 سال پہلے ایک بزرگ سے مکہ معظمہ میں ایک شعر سنا
جو صبح سے میرے کانوں میں گونج رہا ہے. انہوں نے فرمایا تھا میں کہاں اور یہ نگہتے گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی. یہ بات شعر تو بہت پسند آیا، لیکن اب پتہ لگا ذات حق کا کرم اور اس کی رحمت، اس کا خالص کرم کہ یہ نگہتے گل بھی اور نسیم سحر بھی اور پھول بھی وہ سب اندر ہی موجود ہیں. یہ ایک لباس میں چھپے ہوئے ہیں. ایک اور ہے، بہت عرصے پہلے علامہ اقبال نے بڑے تڑپ کے ایک شعر کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں. مبارک ہو کہ اب انتظار کی ضرورت نہیں. علامہ اقبال تو منتظر تھے، الحمدللہ ذات حق عیا ہو گیا. مبارک. دوسرا تعارف اس نوجوان صحابی، اس نوجوان ولی کا کراؤں گا جن کا سفر کا آغاز ان میں صدیقیت سے ہوا تھا، اور جس رات ہمیں نیابت مصطفیٰ علیہ السلام عطا ہوئی تھی، اگلی صبح ہم کراچی گئے تھے اور سب سے پہلے وارفتہ ہونے والے ہونے والے وہ ہستی تھے سید زید زمان. برسوں اس سفر کی آرزو رہی. کتابوں میں پڑھا تھا 40 سال 50 سال چلے کیے جاتے تھے، ریاضت اور مجاہدہ ہوتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا سے شدید انتہائی محبت کے بعد ایک طویل سفر زہد کا، ریاضت کا، مجاہدے کا گزارا جاتا تھا. تو آقا کی زیارت ہوتی تھی. ایک سفر کا انداز ہمیشہ سے یہ پڑھا اور سنا، اور خوف یہ کہ کہاں ہم، کہاں یہ ماحول، کہاں یہ دور، کس کے پاس وقت ہے کہ برسوں کے چلے کرے، کس کے پاس وقت ہے کہ صدیوں کی عبادتیں کرے، اور پھر صرف دیدار نصیب ہو. تڑپ تو تھی کہ قرب زیارت دیدار ایسا نصیب ہو کہ صرف جہاں میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، صرف لامقام میں نہیں، ثم الورا ثم الورا ثم الورا وصل قائم رہے. تو ایک راز سمجھ میں آیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. زہد ہزاروں سال کا، پیار کی نگاہ ایک طرف بات بنتی ہے. اپنے کسی ایسے پیارے کو دیکھیں جو وہ پیار کی وہ نگاہ دے کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو. وسلام. آپ ان پیاروں سے جو باہر سے تشریف لائے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے تشریف لائے ہیں، ہم یہ عرض کریں کہ ہم نے مسجد نبوی کو کیوں نہیں چنا اپنی اس کانفرنس کے لیے؟ ہم نے مسجد الحرام کو کیوں نہیں چنا؟ ہم نے امریکہ کو کیوں نہیں چنا؟ بیت الرضا کو کیوں چنا ہے؟ سوال ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیت الرضا کو کیوں چنا ہے؟ بیت الرضا میں وہ ہیں جن کو محمد سے وفا ہے، بیت الرضا پر عطا ہے. اور ایک بات مجھے بتائیں، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، بڑی بڑی کانیں ہیں، سونے کی کانوں والے پہاڑ ہیں، یاقوت والے پہاڑ ہیں، لال و پہاڑ والے چیزیں ہیں، بڑے بڑے ڈائمنڈ والے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے غیر معمولی پہاڑ ہیں. بہت پہاڑ سارا سونے کا ہے. اے اللہ، آپ نے غار ہرا کو کیوں چنا؟
تو جس حکمت کے تحت اللہ نے غار ہرا کو چنا تھا اسی حکمت کے تحت بیت الرضا کو چن لیا. اور بیت الرضا میں اللہ پاک نے ایک ایسا عاشق پیدا کیا کہ سب کو نواز کیا. یہ ہمارے عاشق ہیں سید حضرت سید یوسف رضا صاحب، جن کی مبارک زبان سے آپ نے